کہ اگر ایسے ہوا بنی گالہ میں یا زمان پارک میں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اگر آپ کے کرتوت ہوئے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا جب اگر آپ کے کرتوت ہوں گے تو پھر میں ان عورتوں سے پوچھوں گا کہ آپ آ کر پھر گرفتاری سے بچا بھی لیں. اور یہ جو ڈائلاگ آپ فلمی بولتے ہیں وہ شاید کسی فلم میں چل سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل اس میں نہیں چل سکتے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ جن کے کندھوں پہ آئے تھے, جن کی بیساکھیوں پہ آئے تھے, جن کی طرف سے آپ کو انسٹال کیا گیا تھا, اس سسٹم اب وائرس آ گیا, وہ لوگ نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آنا ہے. آپ نے انسٹال ہو کر اور کسی کے جو ہے وہ کندھوں پر نہیں آنا, بلکہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ لینا ہے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تیار رہی ہے, ہم ابھی بھی تیار ہیں. 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر دکھایا, اور انشاءاللہ فلم جو ہے ہم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں چلائیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم پہلے سے ہی ہم نے کہا تھا, اور جو استعفے ایکسیپٹ ہوئے جس پہ ضمنی الیکشنز ہوں گے اس میں بھی ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں ایکسیپٹ ہوئے ہیں. پہلے تو یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں. جب ایکسیپٹ ہوئے, ایک فیز ایکسیپٹ ہوا, پھر کہے کہ آپ اب ہمارے سارے استعفے ایکسیپٹ کریں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ والا زمانہ نہیں جب وہ ڈی چوک پہ تھے اور انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی, اور جب کچھ عرصے بعد آئے, اس میں بھی یہ دعا کریں اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور اپوزیشن جماعتوں کو. خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رول پلے کیا, اور ان کو پرانی تنخواہوں کے ساتھ انہوں نے بحال کروایا تھا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ بحال ہوں گے. جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہمارے استعفے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ رونا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارے ایکسیپٹ نہ کریں. ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو الزامات لگا رہے ہیں نا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی, آپ ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑ کے آئیں, آپ کے بقول آپ کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, آپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے, آج حلف لیں اور اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیں جو جمہوری طریقے ہے. اس میں تو جنرل الیکشن میں تو بھی اکتوبر کا ٹائم ہے, یہ تو میرے خیال میں مارچ اپریل میں یہ الیکشن ہونے ہیں. جب ہو جائیں گے آپ آ کر حلف لے لیں. ابھی بھی 6 سیٹوں پر عمران خان صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں انہیں حلف لیے نہیں لیا, لہٰذا آپ آ جائیں دوبارہ. آپ کے اگر ممبرز آتے ہیں, آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے اپوزیشن کا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, آپ سارا کچھ بنے. لیکن جو چیزیں جو پچھلے دنوں ہمیں ایک خیبر پختونخوا کو خاص کر یوم نجات کے دن نے منایا جس انہوں نے اسمبلی توڑی, اس صوبے کو انہوں نے دیوالیہ کیا. بہت سے صوبوں کے اوپر بات چیت تو یہ بہت کرتے تھے, واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو دینے کی تنخواہیں نہیں تھی. واحد خیبر پختونخوا کا احتساب کا نظام ہے جو ان کے خلاف فائلیں نہیں کھول رہی تھی. جو کرپشن کی داستانیں خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف تھی, میں آج اپنے اداروں سے بھی اپیل کروں کہ ان کا احتساب ہو تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرتوت خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے گل کھلے اور جو پیسے بنی گالا جاتے تھے, جو پیسے زمان پار جاتے تھے, تاکہ پاکستان کو اور اس دنیا کو پتہ چلے کہ ان کو کیا کیا چیزیں, کیا کیا کرپشن جو ہے انہوں نے کی. پھر جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میری مرضی ہے میں نے گھڑی بیچ دی ہے. بھئی آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا, میں نے گھڑی بیچی ہے. پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم کو سیاست مت دھکیلو, آپ نے جو ہے ابھی خود تسلیم کیا کہ میں نے وہاں سے پیسے نکال کر ایک جو ہے اس میں انویسٹ کیے ہاؤس سوسائٹی میں. وہ کس کی ہاؤس سوسائٹی تھی, کیوں انویسٹ کیے, اگر کل اس میں نقصان ہو جائے پھر کیا ہوتا. تو آپ شوکت خانم کو کی انویسٹمنٹ کو, پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم پہ بھی بات نہ کریں, میرے خاندان پہ بھی بات نہ کریں. آپ دوسروں کی خاندانوں پہ بات کریں اور کوئی اور نہ کرے. لیکن ہماری تربیت نہیں, ہمارے پاس بہت سے ثبوت پڑے ہیں, ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے ٹی وی میں دیکھی ہیں ان کی ذاتی زندگی کے متعلق, لیکن ہم ان کی ذاتی زندگی کے متعلق بات نہیں کریں. یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے, اس پہ اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ 2 صوبوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی تیاری کریں اور ضمنی الیکشن کی تیاری کریں. ہم بالکل تیار ہیں الیکشن کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی میدان بتائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. تھوڑی سی بات میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کرنا چاہوں گا. بہت جلد ہماری ڈائنامک سروے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. ہم ڈائنامک سروے کرنے کے لیے بہت جلد اس کی جو ہے وہ ہم ایک قسم کی انوگریشن کہیں یا کک سٹارٹ کہیں, اس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے سیلاب میں جس طریقے سے ایک وفاقی حکومت کی طرف سے 70 ارب روپے کا ایک پیکیج تھا ہمارے بینیفیشریز کے لیے, 28 لاکھ بینیفیشریز میں تقریباً ہم نے جو 70 ارب روپے تقسیم کیے وہ بھی سب کے سامنے.
ڈائنامک سروے شروع ہونے جا رہی ہے. ہماری جو قسط ہے سیمائی قسط وہ جاری ہے, اور ہم لوگوں کو جو ہے ہماری جو بینیفیشریز ہیں ان کو وہ قسط مل رہی ہے. ان کے بچوں کی جو وظائف کی تھی اسکالرشپ, وہ بھی جو ہے تعلیمی اسکالرشپ وظائف جو ہیں وہ بھی شروع ہیں, اس کے بھی 13 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں, وہ بھی ان کو دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک یہاں پر میں پیغام دوبارہ اپنی منسٹری کی طرف سے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دے رہا ہوں کہ آپ جدھر بھی جائیں, جس کاؤنٹر سے بھی, جہاں سے بھی آپ اپنے 7,000 روپے لیں اس کی رسید بھی لیں, اور 7,000 روپے سے 1 روپے بھی کم نہیں لینا. آپ کی جہاں پر بھی کوئی بھی کٹوتی ہوتی ہے آپ ہمارے جو ہے ہیلپ لائن پہ, ہم سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں کمپلینٹ کریں, اس ریٹیلر کی مشین بند کی جائے گی, آپ کے پیسے واپس وصول کیے جائیں گے. 1 روپے کی کٹوتی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس جو ہم ریٹیلرز کے تھرو آپ تک پہنچا رہے ہیں, اس میں کسی کو بھی 1 روپے نہیں دینا. ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ایک ہمارے جو مستحقین ہیں ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کی ہے یونٹی سٹور میں, جس میں ہمارے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں ان کو جو ہے ہم 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 400 روپے میں جو ہے یوٹیلیٹی سٹور پرووائڈ کرے گا. جو ہماری چینی ہے وہ 70 روپے کلو ملے گی ان کو, اور یہ 5 کلو ماہانہ کے حساب سے, اور تھیلا جو آٹے کا ہے وہ ایک تھیلا آپ کو ماہانہ کے حساب سے ملے گا, اور ساتھ ساتھ 300 روپے جو ہے وہ آپ کو گھی کا جو ہے وہ کلو ملے گا, وہ بھی ماہانہ کے حساب سے آپ کو 5 کلو جو ہے ملے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ جو ہے 5556 ہمارے کوڈ ہے 5566 ہمارے کوڈ ہے, اس پہ آپ اپنا ID کارڈ نمبر ہمارے بینیفیشری بھیجیں گے, وہ آپ اس پہ ایک کوڈ آئے گا, آپ قریبی ریسورس سے جا کر یہ سہولت جو ہے آپ لے سکتے ہیں. اگر کسی بھی بینیفیشری کو اسٹور کے متعلق یا کوئی بھی آپ کی جو ہے اس پہ کمپلینٹ ہو تو وہ ہمارے جو ایک ٹول فری نمبر ہے 0800 05590 ہمارا جو ہے وہ ایک نمبر ہے, اس پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. یہ وفاقی حکومت سے کی طرف سے جو ہے ہمارے بینیفیشریز کو جو ہے وہ ایک جو ہے سہولت میسر ہوئی ہے. میری یہی گزارشات تھی. سوال کسی کا تم سے؟ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں واقعی کوئی سیاسی فائدہ نہیں تھا. سندھ میں بھی ابھی تک ایسا ہی ہے. علی نذیر سندھ میں بند ہے لیکن وہ معاملہ اور ہے. لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کو جب گرفتار کیا تو ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں 1860 PPC اور 134A, ان کے تحت ان پر سیڈیشن چارجز کا ان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. تو آپ کیا اس عمل کو وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر مناسب سمجھتے ہیں؟ نمبر 1. اور کیونکہ رضا ربانی کا مجھے یاد ہے بل تھا سینٹ میں ان دفعات کو حذف کرنے کے لیے جو سینٹ سے منظور ہوا تھا, لیکن عمران خان کی حکومت میں مقامی اسمبلی میں جا کر دائر ہو گیا تھا. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا بھی آپ نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ PDM الیکشن نہیں لڑے گی. کیا یہ PDM سے بات کر دی ہے پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی یا PDM کے طور پر الیکشن لڑے گی؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ PDM جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑے گی. صوبائی الیکشن جو ہیں وہ تو 5 سال کے لیے ضمنی الیکشن انہوں نے اعلان کیا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور MKM جو ہے وہ PDM کا حصہ نہیں. ہم کافی عرصہ پہلے PDM سے نکل چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, لہٰذا ہمارے جب بھی جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں ہم اس کا حصہ بنے ہیں. اگر لیڈرشپ کہتی ہے, اگر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو شاید ہم نہ لیں. ادروائز ہماری اب تک آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمارا ہوم ورک شروع ہے اور اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا, بالکل اب آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا کہ عمران خان کی قومی اسمبلی میں وہ بل جو ہے, دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا جب سیاسی قوتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی اور عمران خان صاحب یہ پولیٹیشن کریں گے اور ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو ہمیں یہ چیز ہو. اور یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے FIR جو ہے ان کے جو وہاں پہ نمائندوں کی طرف سے FIR کی گئی ہے جب ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے.